فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ مقتل دربندی یہ کتاب کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم اس کتاب کا 9واں حصہ پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 130۔ فصل چہارم کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے کیفیت شہادت حضرت سید الشہداء علیہ السلام۔ محبت اور عشق حسینی۔ اے مدہوشان شراب یقین، اے سرمستان باد دین، کیا تم عطر اشراقی انوار غیب اور ارادت قلبی لاہوتی کا ماتم کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ کاروان ملکوت کی گرد پا کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ جبکہ عشق حسین علیہ السلام تو طالبان طریق اور راہ حقیقت کی مانند سر پر زخم کھائے اور سینے میں خنجر کی انی کو محسوس کر رہا ہے۔ برسوں سے محبت حسین علیہ السلام ماہ تاباں ہے۔ روز اول ہی سے موجودات کو عشق حسین علیہ السلام کی جانب متوجہ کیا گیا۔ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اور آپ پر مرثیہ خوانی کرتے وقت نفسانی لذائذ کو ترک کر دو تاکہ تمہیں ایمان اور یقین کے عالی ترین مراتب پر مشرف کیا جائے۔ ذرا آتش عشق حسین میں جلنے اور آپ پر گریہ کرنے کا مزہ تو چکھو، تم خود کو ابر بہاراں پر سوار محسوس کرو گے۔ مجھے آتش، ہوا اور اس کے باطن پر تعجب ہوتا ہے۔ یہ آتش تو در حقیقت پانی سے جل رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، باطن میں سرمستی ہو تو عشق حسینی تحقق پاتا ہے اور تب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصداق واقعی بنتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بتحقیق خداوند متعال کے ہاں ایک شراب ہے جو صرف دوستوں کے لیے مخصوص ہے۔ جب وہ پیتے ہیں تو مدہوش ہو جاتے ہیں، جب وہ مدہوش ہو جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، جب وہ از حد مسرور ہوتے ہیں تو پھر طلب کرتے ہیں، اور جب طلب کرتے ہیں تو پا لیتے ہیں۔ چند برس قبل شب عاشور میں فکر و تامل کے اس مقام پر تھا۔ حالات و واقعات میرے سامنے اور میرے حق میں تھے۔ میں خداوند متعال سے ان حالات کے دوام کی دعا کرتا تھا۔ میری زوجہ صالحہ مرحومہ کہا کرتی تھیں، یہ کیا حالت ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ کے اشک کھانے میں جا گرتے ہیں؟ میں نے کہا، اے صالحہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل کون سا دن ہے؟ پھر میں اس مناسبت سے عربی کے یہ 2 شعر پڑھتا۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے، بسا اوقات تو کہنے والے کہتے تیری 2 آنکھیں سالم تو ہیں نا، یہ سرخ تو ہو جاتی ہیں مگر اشک ریزی کے معاملے میں بخل سے کام لیتی ہیں۔ میں ان سے کہتا، اگرچہ میری آنکھیں سالم ہیں لیکن آنکھوں کے اشک تمام ہو گئے ہیں، بس آنکھ کو محو گریہ رہنا چاہیے۔ چند سال قبل جب میں کتاب اکثیر العبادات فی اسرار الشہادات پر کام کر رہا تھا، تب میری یہ کیفیت ہوئی کہ مجھ پر اشک و اندوہ کی شدت چھا گئی، اس طرح کہ میرے اندر ضبط تحریر کی توانائی معدوم ہوتی چلی گئی۔ اکثر اوقات تو قلم میرے ہاتھ سے گر جاتا، میں کچھ بھی لکھنے سے قاصر ہو جاتا، مبہوت و متحیر اور مضطرب سا رہتا۔ مجھے اپنی روح میں کسی قسم کی طاقت اور توانائی کا احساس نہ ہوتا۔ ان دنوں یہ شعر میرے حالات کا عکاس تھا۔ ستم کشان محبت دل از فغاں بستن، گرہ از جب با کشادند بر زباں بستن۔
میں کبھی قلم اٹھاتا کہ کچھ تحریر کروں تو لکھنے کے بعد پتا چلتا کہ جو کچھ لکھا ہے اس کا میری بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تو نامربوط جملے تحریر کیے ہیں۔ اگر آپ میری کیفیت سے مکمل آگاہی چاہتے ہیں تو اکثر العبادات فی اسرار الشہادات کی طرف رجوع کیجیے گا، آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا۔ کبھی کبھی تو خوف کا یہ عالم ہوتا کہ مجھے گمان ہونے لگتا کہ اگر یہ سب کچھ میں نے تحریر کیا تو قلم سے میری انگلیاں جل جائیں گی۔ حکایت ملا محمد آفندی۔ ملک محمد آفندی استنبولی عالم، کامل اور فاضل قسم کے انسان تھے جو تقریباً 1 صدی قبل استنبول میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کے مصائب پر ایک منظوم کتاب تحریر کی۔ انہوں نے اخبار اور روایات کا ترکی زبان میں اشعار کی صورت میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ شیوخ اور بزرگان نے اپنے والدین سے نقل کیا ہے، اہل سنت کے متعصب علماء نے ان پر کافی اعتراض کیے۔ اس ضمن میں انہیں خطوط بھی لکھے اور مقالے بھی تحریر کیے جن کا مضمون یہ تھا: اے ملک محمد، تم مچھلی فروشوں کے محلے میں سکونت پذیر ہو جس کی بدبو سے تمہارا دماغ پراگندہ اور خراب ہو گیا ہے۔ یہ تم نے کون سی فیکٹری لگا رکھی ہے جسے تم خود ہی چلاتے ہو؟ سنا ہے تم نے شہادت حسین علیہ السلام کے متعلق کچھ لکھا ہے، گریہ زاری اور سینہ کوبی پر بھی اشعار لکھے ہیں اور خود بھی یہ عمل کرتے ہو۔ حسین علیہ السلام کے مصائب پر اشعار کہتے ہو، لگتا ہے تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ اس عالم ربانی نے ایسے متعصب اور پروردگار سے دور افراد کو اس طرح جواب دیا ہے: ویل اور صد ویل ہو تم پر اور تمہاری ماؤں پر، اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم اپنے باپ کی اولادیں نہیں ہو۔ کیا اگر کوئی بندہ اہل سنت ہو جائے تو اس پر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول کا غم اور عزاداری و گریہ ممنوع ہو جاتا ہے، یا اس غم پر گریہ کرنے والوں کی تو بیعق ضروری ہے؟ قربی آفندی نے نقل کیا ہے، وہ عالم بابصیرت فرماتے ہیں، جب میں کتاب تالیف کر رہا تھا تو اکثر اوقات میں اپنے دل میں موجود آتش التہاب سے ڈر جاتا تھا کہ کہیں میری انگلیاں میرا دل جلا کر راکھ نہ کر دیں، جیسا کہ بعض بزرگان کا کہنا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ کتاب مکمل کرنے کے بعد ملا محمد آفندی مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب قبر مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھی اور شدید گریہ زاری کی۔ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی، اگر اس میں کوئی مطلب حقیقت سے ہٹ کر یا بے بنیاد ہے تو قلم غیب سے اس کی اصلاح کر دیجئے یا اسے مٹا دیجئے۔ چند دنوں بعد انہوں نے اپنی کتاب اٹھائی، دیکھا کہ چند مطالب پر خط کھنچا ہوا ہے۔ تب سے لے کر آج تک اس عالم بابصیرت کے محلے کے لوگ روز عاشور اپنے محلے کی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کتاب کے مطالب کو پڑھتے ہیں اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ یہ اس داستان کا نچوڑ تھا جو قربی آفندی نے نقل کی ہے۔ اگرچہ وہ اہل سنت مذہب کے پیرو تھے مگر ہر قسم کا تعصب بھی رکھتے تھے۔ البتہ یہ داستان جہاں تک حقائق سے تعلق رکھتی ہے اس کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس زمانے کے جہلاء پر جو خود کو شیعوں اور محبوں میں شمار کرتے ہیں، مگر جو ہی اس قسم کی حکایات اور داستانیں سنتے ہیں فوراً ان کے حالات درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہروں سے مایوسی جھلکتی ہے۔ معلوم نہیں یہ قدرت خدا کے منکر ہیں یا مقام و منزلت سید الشہداء علیہ السلام کے منکر ہیں کہ آپ کا خدا کے نزدیک گویا کوئی مقام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس عالم بزرگوار کی انگلیاں تب جلی ہوں گی جب وہ سید الشہداء علیہ السلام کی پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پر آمد کی کیفیت کو تحریر کر رہے ہوں گے۔ ہائے صد افسوس، اس بیان سے قبل کاش میری توانائیاں سلب کر لی جائیں۔ 4-5 دن ہو گئے ہیں میں اس فصل پر رکا ہوا ہوں۔ میں خود کو پریشان اور بیمار سا محسوس کر رہا ہوں۔ بارہا میں نے قلم اٹھایا
مگر وہ گر جاتا ہے۔ میں اب بھی پروردگار سے طاقت اور توانائی کا طلبگار ہوں۔ پشت ذوالجناح سے زمین کربلا تک کا سفر۔ اس سلسلے میں ارباب مقاتل سے منقول روایات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں اس باب میں انشاءاللہ ان سب کے درمیان موجود قدر مشترک کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے آخری حملے اور مقابلہ کرنے کی کیفیت دیکھ کر شمر لعنت اللہ نے عمر بن سعد کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، لگتا یہ ہے کہ یہ شخص سارے لشکر کو بہت جلد تباہ اور فنا کر دے گا۔ ابن سعد نے کہا، پھر کیا سلوک کریں؟ شمر لعنت اللہ نے رائے دی، سارے لوگوں کو حکم دیا جائے، چاہے سوار ہیں یا پیدل، وہ اہل جنگ ہیں یا دوسرے افراد، بریکٹ میں ہے بازاری اور مصنوعات بیچنے والے، دوسرے افراد سے یہ مقصد تھا کہ سب مل کر حملہ کریں اور 3 دستوں میں تقسیم ہو جائیں۔ جو جنگجو حضرات ہیں وہ تلواروں اور نیزوں سے حملے کریں، جو تیر انداز ہیں وہ تیر برسائیں، جو بازاری اور تاجر قسم کے لوگ ہیں وہ آگ میں جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر پھینکیں، شاید یہ چال کامیاب ہو جائے اور یہ شخص گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جائے۔ ابن سعد لعنت اللہ نے فوراً اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے حکم جاری کیا۔ اسی ترتیب سے کفار نے جنگ شروع کی، مگر حجت کبریٰ ولی مطلق خدا نے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں سارے لشکر کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ان کی کثیر تعداد کو جہنم کا راستہ دکھلایا، باقی بچ جانے والوں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ سید الشہداء علیہ السلام چند لمحے آرام کرنا چاہتے تھے کہ ایک بہت بڑا پتھر آپ کی پیشانی پر آ کر لگا، جس سے پیشانی میں زخم ہوا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے اپنی قمیص کے کنارے سے جب خون صاف کرنا چاہا تو ایک 3 شعبہ تیر جو مسموم بھی تھا آ کر آپ کے سینہ اقدس پر لگا۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے یہ قوم اس مرد کے قتل کے در پہ ہے جس کے علاوہ کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس تیر کو پشت مبارک کی طرف سے کھینچ کر نکالا، خون فوارے کی مانند نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے زخم پر اپنا دست مبارک رکھا جو خون سے بھر گیا۔ آپ نے وہ خون لے کر آسمان کی طرف پھینکا جس کا ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ اسی وقت آسمان پر سرخی چھا گئی۔ آپ نے پھر خون اپنی مٹھی میں بھرا جس سے اپنے سر اور نورانی محاسن کو خضاب کیا اور فرمایا، میں اس حالت میں اپنے نانا رسول خدا سے ملاقات کروں گا کہ میں اپنے ہی خون سے خضاب کیے ہوئے ہوں گا۔ اس طرح میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر دوں گا۔ اس دوران میں آپ پر شدید ذوف طاری ہوا۔ آپ نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ 1 منٹ آرام کرنا چاہ رہے تھے کہ اچانک مالک بن بشر العین آیا جس نے آپ کو نازیبا کلمات کہے اور آپ کے سر اقدس پر تلوار ماری۔ اس وقت آپ کے سر اقدس پر برنس تھی، برنس بے رے پیش اور نون سین پیش۔ برنس تھی، ایک خاص قسم کی ٹوپی تھی جو صدر اسلام میں پہنی جاتی تھی، جو خون سے رنگین ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ظالم، تم اس ہاتھ سے کھا سکو گے نہ پی سکو گے، خدا تمہیں کافروں اور ظالموں کے ساتھ محشور کرے گا۔ آپ نے برنس اتاری اور قلنسوا پہن لی، اس پر امامہ باندھ لیا۔ اس دوران میں ذوف غلبہ پا رہا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ برنس خون سے پر ہو چکی تھی۔ اسے زمین پر پھینک کر آپ نے ذوالجناح کو خیام کی طرف جانے کا حکم دیا اور اہل حرم سے ایک کپڑا طلب کیا اور سر کے زخم پر باندھا۔ پھر اس پر قلنسوا پہن کر امامہ باندھا اور فرمایا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، یا فاطمہ، علیکن منی السلام۔ بی بی زینب بھاگ کر تشریف لائیں اور عرض کیا، آپ کو موت کا یقین ہو گیا ہے اور قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا،
کیوں کر مجھے اپنے قتل اور موت کا یقین نہ ہو جبکہ میرا کوئی بھی یار و مددگار نہیں بچا۔ بی بی زینب نے گریہ فرمایا اور عرض کیا، اے بھائی ہمیں نانا کے روضے پر پہنچا دو۔ آپ نے فرمایا، اگر ممکن ہوتا تو تمہیں کبھی اس عالم میں نہ چھوڑتا۔ بی بی زینب کی مقدس آنکھوں سے آنسو بارش کی مانند جھڑنے لگے۔ آپ نے اپنے بال کھولے اور منہ پر پیٹنا شروع کیا اور فرمایا، ہائے تنہائی، ہائے کوئی مددگار نہیں، افسوس ہے اس برے حادثے پر، افسوس ہے اس دشمن کے برے لشکر پر۔ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا، اے دختر مصطفیٰ اور مرتضیٰ، صبر کرو، تمہارے رونے کے لیے طویل مدت پڑی ہے۔ امام اٹھے تاکہ خیمے سے باہر آ سکیں، مگر بی بی زینب نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، اے بھائی صبر کرو تاکہ آپ سے توشہ لے سکوں، صبر کرو تاکہ نورانی جمال کا دیدار کر سکوں۔ آپ وہ وداع کر رہے ہیں جس کے بعد پھر ملاقات اور دیدار ممکن نہیں۔ دختر علی نے اپنے بھائی کے پاؤں اور ہاتھوں کے بوسے لیے۔ اس دوران میں ساری بچیاں، بیبیاں، بچے مظلوم کربلا علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہو گئے اور چاروں طرف سے صدائے گریہ بلند ہونے لگی، فریاد اور بین ہونے لگے۔ سب سید الشہداء علیہ السلام کے قدموں اور ہاتھوں پر بوسے دینے لگے۔ شہادت حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام۔ جب سید الشہداء علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام جو بچے تھے وہ سید الشہداء علیہ السلام کی طرف دوڑے، مگر سیدہ زینب نے آگے بڑھ کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں خیمے میں واپس لے جانا چاہتی تھیں، مگر عبداللہ علیہ السلام نے گریہ کیا اور کہا، میں اپنے چچا بزرگ سے ہرگز علیحدہ نہیں ہو سکتا، انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ خود کو بی بی زینب کی گرفت سے آزاد کرا لیا اور امام کے پاس پہنچے۔ بحر بن کعب اور باز کے بقول حرملہ بن کاہل تلوار نیچے کر رہا تھا کہ وہ امام پر حملہ کر سکے۔ اس معصوم بچے کی فریاد کی، اے ولد الزنا، تم میرے چچا کو قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ عبداللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ تلوار کو امام تک پہنچنے سے روکے، جس کے نتیجے میں عبداللہ علیہ السلام کے ہاتھ کٹ کر چمڑے سے لٹکنے لگے۔ فوراً پکار اٹھے، چچا جان۔ سید الشہداء علیہ السلام نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، جو تم پر مصائب نازل ہوئے ہیں ان پر صبر کرو، انہیں خیر اور نیکی سمجھو۔ خداوند کریم تمہیں تمہارے نیک اور صالح آبا و اجداد سے ملانے والا ہے۔ اسی دوران میں حرملہ بن کاہل لعنت اللہ نے تیر مارا تو وہ بچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں ہی ذبح ہو گیا۔ سبحان اللہ و ویلا و مصیبتا۔ اسی لمحے شمر لعنت اللہ نے خیام پر حملہ کر دیا اور ایک خیمے میں نیزہ مارا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ آگ لے کر آؤ تاکہ ان خیام کو اور جو کچھ ان میں ہے جلا کر راکھ کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ذی الجوشن کے بیٹے، تم میرے خاندان کو جلانا چاہتے ہو، خدا تمہیں دنیا اور آخرت کی آگ میں جلائے۔ اس دوران میں شبس بن ربعی نے آ کر شمر کو ملامت کی، جس کی وجہ سے شمر نے خیام جلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس بات پر توجہ رہے کہ عبداللہ بن الحسن علیہ السلام کی شہادت اس وقت ہوئی جب امام ذوالجناح پر سوار تھے اور ابھی پشت ذوالجناح کو خیرباد نہیں کہا تھا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، البتہ جو مرثیہ خان حضرات کہتے ہیں کہ امام کے پشت ذوالجناح سے گرنے کے بعد بھی عبداللہ بن حسن زین ذوالجناح پر موجود رہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ زین ذوالجناح سے گرنا۔ جب مظلوم کربلا علیہ السلام میدان جنگ کے وسط میں پہنچے تو اسی ضعف اور ناتوانی کے عالم میں جنگ و قتال کا سلسلہ جاری رکھا۔ کفار نے بھی چاروں طرف سے تلواروں، پتھروں اور نیزوں سے حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نیز آگ برسائی جا رہی تھی۔ اچانک صالح بن وہب لعنت اللہ نے آپ کے پہلو مبارک پر نیزہ مارا۔
اسی وقت خولی بن یزید لعنتی نے تیر مارا جو آپ کے سینہ اقدس کے ایک طرف لگا. این اسی جگہ زرہ بن شریک لعنتی نے تلوار ماری. اے عزاداران سید الشہداء، اے مخلص محبین، یہ وہی مقام ہے جسے تحریر کرنے سے میں قاصر تھا. نامعلوم میرا قلم اور انگلیاں جل کیوں نہیں گئیں، میرا دل کیوں خون نہیں ہوا اور آنکھوں کے ذریعے باہر کیوں نہیں آیا. اس وقت آسمان کے ٹکڑے کیوں نہیں ہوئے اور زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، عالم امکان میں ایک بھونچال سا کیوں نہیں آیا. اگر یہ حالات سننے کی طاقت اور توانائی ہے تو سنیے. آپ کے بدن اطہر پر لگنے والی تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم سبب بنے کہ حجت کبریٰ اور ولی مطلق کے خدا پشت ذوالجناح پر توازن کھو بیٹھے اور سجدہ تأخیری جس میں ایک رخسار خاک پر ہوتا ہے کے انداز میں خاک کربلا پر آ گئے اور فرمایا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. بی بی زینب نے جب یہ حالت دیکھی تو خیمے سے باہر تشریف لائیں اور فرمایا اے میرے بھائی، اے میرے سردار، اے خاندان پیغمبر، کاش آسمان زمین پر گر جاتا، اے کاش پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور آسمان تقسیم ہو جاتا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجدہ تعفیری سے سر اٹھایا. شمر لعنتی نے اپنے لشکریوں کو آواز دی اور کہا اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب نے مل کر چاروں طرف سے حملہ کر دیا. زرہ بن شریک لعنتی نے آپ کے دائیں کاندھے پر ضرب لگائی. آپ نے بھی زرہ کو ضرب لگا کر واصل جہنم کیا. ایک دوسرا ملعون آگے بڑھا، اس نے دوسرے کاندھے پر حملہ کیا. آپ منہ کے بل زمین پر گر گئے. شدید ذوف غالب آ گیا، کبھی اٹھتے کبھی گرتے. این اسی وقت سنان بن انس لعنتی نے آپ کے حلقے مبارک کے پاس نیزہ مارا اور باہر کھینچا. پھر یہی نیزہ سینہ اقدس پر مارا. اس کے بعد ایک تیر مارا جو حلق سے پار ہو گیا. اس وقت آپ کھڑے تھے. آپ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور گلے میں پھنسے ہوئے تیر کو نکالنے لگے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گلے کے خون سے بھر لیا جس سے اپنے سر اور محاسن کو خطاب فرمایا اور فرمایا میں اسی طرح اپنے رب سے ملاقات کروں گا اور اپنے رب کے حضور عرض کروں گا کہ میرا حق غصب کیا گیا اور مجھے اس عالم غربت میں شہید کیا گیا. سید الشہداء علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گرے. آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی. جب غش سے افاقہ ہوا اور اٹھنا چاہا اور قتل و جدال کرنا چاہا مگر اٹھ نہ سکے، آپ نے بلند آواز سے گریہ اور مناجات شروع کی. میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا اور در حالانکہ میں نواسہ رسول ہوں. میں تشنہ قتل کیا جاؤں گا در حالانکہ میں فرزند مرتضیٰ ہوں. میرے خیام لوٹے جائیں گے، میرے اہل و عیال اسیر کر لیے جائیں گے در حالانکہ میری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ایک بار پھر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ خاک کربلا پر ساکت و جامد لیٹ گئے. 3 گھنٹے کفار حیرت و اضطراب کے بت بنے کھڑے رہے. کسی کو بھی آپ کے نزدیک آنے اور قتل کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. جب ہوش میں آئے تو قبیلہ کندہ کے ایک ملعون نے آپ کے سر اقدس پر تلوار سے ضرب لگائی. آپ کے سر میں شگاف ہو گیا. آپ کے محاسن پر خون بہنے لگا. آپ نے اپنی ٹوپی اتار کر پھینکی تو اس ملعون نے اٹھا لی. آپ نے فرمایا خدا کرے تم اس ہاتھ سے کھا اور پی نہ سکو، تم کو خدا ظالموں اور کافروں کے ساتھ محشور کرے. میرا گمان یہ ہے کہ آپ پر دوبارہ غشی کی کیفیت طاری ہوئی کہ ہر ایک کی مدت 3 گھنٹے بنتی ہے، دونوں کی مدت 6 گھنٹے بنتی ہے. یہ چیز اس دعوے پر دلیل ہے کہ روز عاشور عام دنوں کی مانند نہ تھا. اس دن 72 گھنٹے سورج زمین پر موقوف رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنے طویل دورانیے کے غشی کے عالم میں کوئی کافر آپ کے نزدیک کیوں نہیں گیا اور آپ کو شہید کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی تفصیل ہم بحث اسرار میں پیش کریں گے. امیر المومنین علیہ السلام کا کعبے کی چھت سے نیچے آنا.
ان فرصت کے لمحات میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے مناقب کی ایک حدیث جو اس بحث سے مناسبت رکھتی ہے پیش کر دوں۔ اس حدیث کو صاحب مفتاح النجات نے محدثین اہل سنت سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھو۔ رسول اکرم چاہتے تھے کہ بیت اللہ الحرام میں موجود بتوں کو توڑا جائے۔ میں بیٹھ گیا، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہوئے۔ میں نے جب اٹھنا چاہا تو کمزوری غالب آ گئی، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کاندھوں سے نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا، اے علی، تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ میں آپ کے حکم کے احترام میں آپ کی مہر نبوت والے کاندھوں پر سوار ہوا۔ جب آپ کھڑے ہو گئے تو میرے لیے منکشف ہوا، اگر میں چاہوں تو آسمانوں تک جا سکتا ہوں۔ میں خانہ خدا کی چھت پر گیا، وہاں جتنے بھی بت موجود تھے انہیں چھت سے نیچے پھینکا، حتیٰ کہ سب ٹوٹ گئے۔ جیسے کسی شیشے کو جب زمین پر پھینکا جائے تو وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں جب چھت سے نیچے اترا اور اپنے قدم زمین پر رکھے تو میری ہنسی نکل گئی۔ پیغمبر گرامی قدر نے اس ہنسی کا سبب دریافت فرمایا۔ میں نے عرض کیا، میں نے خانہ خدا کی چھت سے چھلانگ لگائی ہے تو مجھے کوئی درد محسوس ہوا ہے نہ تکلیف ہوئی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، تمہیں درد اور تکلیف کیسے محسوس ہو سکتی تھی؟ تمہیں چھت پر پہنچانے والا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھت سے نیچے اتارنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا۔ واہ مصیبتا! اے برادران ایمان و خلوص، اگر ہمیں ہزاروں سال کی عمریں عطا کی جائیں اور ہم ہر روز سر اور سینے پر ماتم کریں اور ہماری آنکھوں سے ساون کے بادلوں کی مانند آنسو برسنے لگیں تو ہم سید الشہداء علیہ السلام کی عزا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کا کعبے کی چھت سے اترنے کے متعلق سنا، مگر نور چشم مصطفیٰ مرتضیٰ اور زہرا زین ذوالجناح سے زمین کربلا تک کیسے پہنچے؟ غور و فکر کرو۔ آپ کی مددگار تو چند پاک دامن خواتین تھیں، کسی نے رکاب پکڑی، کوئی امام کے ذوالجناح سے لپٹ گئیں، کسی نے گھوڑے کی لگام تھامی کہ آپ کو سوار کرا سکے، مگر آپ نے ذوالجناح سے اترنا بھی سنا ہے؟ آپ کے دائیں اور بائیں صرف کربلا کی گرم ریت تھی، اگر تھوڑی سی دائیں حرکت فرماتے تو بدن میں پیوست تیر مزید گہرائی میں اتر جاتے، زخموں سے چشموں کی مثل خون ابلنے لگتا، اگر بائیں جانب کروٹ بدلتے تو پھر بھی ایسے ہی ہوتا۔ آپ کبھی اپنے سامنے خاک اور ریت جمع کرتے، اس پر اپنا سر مبارک ٹیک لیتے، اس وقت سر اور بدن کے دوسرے حصوں میں موجود تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے درد و الم کی ٹیسیں اور لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی، چونکہ جسم کے ہر جگہ پر زخموں کے اندر کئی زخم لگے ہوئے تھے۔ تبھی تو جلدی اپنے رب کی طرف سفر شروع کر دیا۔ زیارت ناہیہ کے چند جملے۔ اب ہم ایک ایسی بات ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو شیعان علی علیہ السلام اور عزاداران سید الشہداء علیہ السلام نے بہت کم سن رکھی ہوگی۔ جب حجت کبریٰ اور ولی مطلق خاک و خون میں غلطاں ہو گئے اور زمین کربلا پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے تو ابن سعد ملعون نے حکم دیا، سارا لشکر اپنے گھوڑوں کے سموں سے آپ کے بدن اقدس کو پامال کرے اور آپ کے جسم اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ہائے مصیبت، وائے مصیبت! ان کافروں نے ایسے ہی کیا، یعنی حیات امام ہی میں سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کو جولان دی اور ایک سمت سے دوسری سمت کو گھوڑے دوڑانے لگے۔ مجھے نہیں معلوم مومنین کے اندر اگلا جملہ سننے کی طاقت اور توانائی ہے یا نہیں، چونکہ یہ واقعہ آپ کی حیات میں آپ پر گھوڑے دوڑانے کا ایک یقینی امر ہے، چونکہ امام زمان علیہ السلام نے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام زیارت ناہیہ مقدسہ میں اسے بیان کیا۔ ہم یہاں زیارت ناہیہ مقدسہ کے چند جملے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ زیارت ناہیہ کے الفاظ عربی میں ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ زیارت ناہیہ صفحہ نمبر 144 پر عربی کے الفاظ ہیں اور 145 پر اس کا ترجمہ ہے۔
آپ نے کتنوں کو ہلاک کیا اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ذوالفقار لے کر میدان جنگ میں قدم رنجا فرمایا. گو آپ خدا کے منتخب شدہ علی مرتضیٰ دکھائی دے رہے تھے. جب دشمنوں نے آپ کو ثابت قدم پایا اور آپ کی شجاعت دیکھی، خوف و ہراس کے آپ سے کوسوں دور تھا، تو انہوں نے آپ کو اپنے مکر و فریب کے دام میں پھنسانا چاہا. انہوں نے مکر و فریب کے ذریعے جنگی چالوں کا آغاز کیا. اس ملعون شخص عمر سعد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حملہ کرو. انہوں نے پانی بھی بند کر رکھا تھا. اس حالت میں آپ مقابلہ کر رہے تھے. اس وقت آپ پر تیروں، نیزوں، تلواروں اور پتھروں کا می برسایا گیا. ظالموں کے ظلم والے ہاتھ آپ کی طرف بڑھے. انہوں نے آپ کے حق اور مقام کی قطعاً رعایت نہ کی. انہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون بہایا، آپ کی تحریر کو پس پش ڈال دیا. آپ کو مصائب برداشت کرنا پڑے، تکلیفیں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑا. آسمان کے ملائکہ آپ کے صبر کی وجہ سے خوش ہوئے. آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور گہرے زخم لگائے گئے، جن کے سبب سے آپ کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا. کوئی حامی و ناصر بھی تو آپ کا نہیں بچا تھا. آپ ہی اپنا حساب کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے. آپ نے اپنی اولاد اور خواتین کا دفاع کیا، حتیٰ کہ آپ کو ذوالجناح کی زین سے زمین کربلا پر آنا پڑا. آپ جب زمین کربلا پر زخمی پڑے ہوئے تھے تو آپ کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا. ظالموں نے آپ پر شمشیر زنی کی مشق کی، اس طرح کہ آپ کی جبین اقدس پر موت کے پسینے آنے لگے. آپ دائیں بائیں حرکت کرنے کے بجائے مسلسل ٹکٹکی باندھے خیام کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ کے اہل بیت اور بچے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھی. آپ کا ذوالجناح غم و خون کی تصویر بنا خیام کی طرف بھاگتا ہوا نظر آیا. جب اہل حرم نے ذوالجناح کو شرمسار سا دیکھا اور اس کی ڈھلکی ہوئی زین کی طرف دیکھا تو اہل حرم نے اپنے پریشان بال کھولے. نالے فریاد کرتے ہوئے خیام سے باہر نکل آئے. حالانکہ عزت و توقیر کے بعد یہ رسوائی تھی، اور اہل حرم مقتل گاہ کی طرف دوڑنے لگے. جا کر دیکھا تو شمر ملعون آپ کے سینہ اقدس پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے ہاتھوں میں آپ کے محاسن پکڑے ہوئے تھے اور گلے پر تلوار تان رکھی تھی. پھر اس ظالم نے اپنی تلوار سے آپ کا سر کاٹا. اس عالم ہی میں حواس جاتے رہے. آپ آرام میں تھے اور آپ کا نفس. ان مقدس فقرات سے بہت سارے مطالب کا استنباط اور استخراج ہوتا ہے. مثال کے طور پر کفار و منافقین کی ایک کثیر فوج تھی جو سید الشہداء کا مقابلہ کرتے کرتے تھک گئی، حالانکہ سید الشہداء علیہ السلام کا جسم اقدس زخموں سے چور تھا. تو مکر و فریب پر اتر آئی، اس طرح کہ انہوں نے سید الشہداء کو چاروں طرف سے گھیر لیا. وہ تیروں، پتھروں، آگ لگی ہوئی رسیوں کے ذریعے آپ پر حملہ کرنے لگے تاکہ نیزہ برداروں اور شمشیر زن سپاہیوں کو آپ کے قتل کا موقع مل سکے. یہ بات بقیہ تمام روایات میں بھی موجود ہے. ہم اسے تفصیلی انداز میں پیش کریں گے. اس زیارت مقدسہ کے جملوں سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ خدا کے اذن سے برزخی ارواح کو حجت کبریٰ اور ولی مطلق کے جہاد اور صبر کا دیدار نصیب ہوا. نیز ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کی مقدس ارواح بھی دیدار کی اس نعمت سے مستفید ہوئیں. ایک دوسرا مطلب جو اس مقدس زیارت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی حیات میں ہی چاروں طرف سے گھوڑے دوڑا کر آپ کے جسم اطہر کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی. آپ خاک شفا پر محو خواب تھے. آپ کا بدن زخموں کی کثرت اور خون بہنے کی وجہ سے ضعف اور ناتوانی کا شکار ہو چکا تھا. اس زیارت نامے کے دوسرے مطالب کی طرح ہم آتش سید الشہداء علیہ السلام پر بھی تفصیل سے بحث پیش کریں گے.